بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ اور دوسرے زمینی کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کے شرعی حکموں کا بیان۔ حدیث 708 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دھاریوں والے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور حمل گرا دیتا ہے۔ حدیث 709 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو سعید کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بیٹھ کر ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں گھر کے کونے میں رکھی ہوئی لکڑیوں سے حرکت کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سانپ تھا۔ میں اس کو قتل کرنے کے لیے لپکا۔ حضرت ابو سعید خدری نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مکان کی ایک کوٹری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اس کوٹری میں ہمارا ایک نوجوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف آئے تو یہ نوجوان دوپہر کے وقت آپ سے اجازت لے کر اپنے گھر آ جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہتھیار لے کر جاؤ، کیونکہ مجھے تم پر بنو قریظہ کے حملے کا ڈر یعنی شنکا ہے۔ وہ نوجوان اپنے ہتھیار لے کر چلا گیا۔ جب وہ گھر پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہے۔ اس نے غیرت میں آ کر اس کو نیزہ مارنے کا ارادہ کیا۔ اس عورت نے کہا اپنے نیڑے کو روکو اور گھر کے اندر جا کر دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کس وجہ سے باہر کھڑی ہوں۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ بستر پر بیٹھا ہے۔ اس نوجوان نے اس سانپ کو مارنے کا ارادہ کیا اور نیزہ اس سانپ میں گھونپ دیا، پھر باہر نکل کر وہ نیزہ مکان میں گاڑ دیا۔ وہ سانپ زخمی حالت میں اس جوان سے لپٹ گیا اور یہ پتہ نہ چل سکا کہ سانپ پہلے مرا یا وہ نوجوان۔ پھر ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو زندہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے اللہ سجالہ سے استغفار کرو۔ پھر فرمایا مدینے میں رہنے والے جنات مسلمان ہو گئے ہیں، بس جب تم ان سانپوں میں سے کسی کو دیکھو تو ان کو 3 دن تک خبردار کرو، اس کے بعد بھی اگر وہی سانپ دکھائی دے تو اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ وضاحت جنات سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے پہلے انہیں خبردار کریں۔ اگر وہ جن ہوا تو چلا جائے گا اور سانپ ہوا تو نہیں جائے گا، پھر اسے مار ڈالو۔ حدیث 710 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے پہلی چوٹ میں گرگٹ اور چھپکلی کو قتل کر دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے دوسری چوٹ میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تیسری چوٹ میں اس سے کم۔ وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے اور ثواب کی خوشخبری دے کر اس کو مارنے پر توجہ و روچی دلائی ہے، کیونکہ یہ تکلیف دینے والے جانوروں میں سے ہے۔ پہلی چوٹ میں اس کو مارنے کا زیادہ ثواب اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کو مارنے کی اہمیت ظاہر ہو اور لوگ اس کو مارنے پر ایک دوسرے کے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہلکی چوٹ لگا کر اس کو کئی چوٹوں سے مارا جائے گا تو بہت سی بار وہ بچ کر بھاگ نکلے گا، اور اسے ضرور مارنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر بھڑکائی گئی آگ میں پھونکے مار کر اسے تیز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حدیث نمبر 711 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ندیوں میں ایک
नबी को किसी चींटी ने काट लिया। उन्होंने चींटी की पूरी बस्ती जलाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह रब्बुल ने उन पर वही नाजिल फरमाई कि एक चींटी के काटने की वजह से आपने अल्लाह की महक के एक गिरोह को हलाक कर दिया जो कि अल्लाह की तस्बीह करता था। वजाहत: चींटियों को नहीं मारना चाहिए। हदीस नंबर 712 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली के सबब अजाब दिया गया। उसने बिल्ली को बांध कर रखा यहाँ तक कि वो मर गई। वो औरत उस सबब से जहन्नम में दाखिल की गई। जब उस औरत ने बिल्ली को बांधा तो उसको न खिलाया न पिलाया और न उसको कीड़े मकोड़े खाने के लिए आज़ाद किया। वजाहत: वो औरत मुसलमान थी और बिल्ली को सताने की वजह से उसको जहन्नम में अजाब दिया गया। और यह महज छोटा गुनाह नहीं बल्कि इस पर अड़े रहने और बराबर करने की वजह से ये बड़ा गुनाह हो गया। हदीस 713 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जा रहा था, उसको रास्ते में तेज प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा और उसमें उतर कर पानी पिया। जब वो कुएं से निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है और हाँफ रहा है। उस शख्स ने सोचा, इस कुत्ते की भी प्यास से वही हालत हो रही है जो मेरी हो रही थी। बस वो कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मोजे में पानी भरा, फिर उस मोजे को मुंह से पकड़कर ऊपर चढ़ा और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उसकी यह नेकी कबूल की और उसको बख्श दिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या इन जानवरों में भी हमारे लिए अज्र है? आपने फरमाया, हर तर जिगर वाले में अज्र है। वजाहत: हर प्राणी और हर जानदार की खिदमत करने पर सवाब है। इसीलिए जानवरों, परिंदों और दरख्तों की खिदमत करते रहिए। कम से कम रोज़ाना उनके लिए पानी का इंतज़ाम करें। अस्सलामु अलैकुम।